قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہماری عزاداریوں کی قبولی کے لیے، دشمن اسلام کی نابودی کے لیے، مومنین کے جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کی دوری کے لیے، ہمارے پیارے ملک پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، کورونا کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، بے گناہ اسیروں کی آزادی کے لیے، ہماری نسلوں کی اصلاح کے لیے، ہماری دلوں کی حاجات کی قبولی کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے اور تعجیل ظہور امام زمانہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یہ الطاف الہیہ میں سے ایک لطف ہے کہ جو زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، انسانوں کو سید الشہداء کی شہادت کی عظمت کا احساس ہوتا جا رہا ہے۔ جتنا دنیا آگے بڑھ رہی ہے، یہ چند واقعات کو مت دیکھیں، ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ چند واقعات ہو گئے، وہ اتنے چھوٹے ہیں جیسے یہاں کوئی چیونٹی چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ان کی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس پوری امام بارگاہ کے سامنے اندر 4 چونٹیاں چل رہی ہیں تو آپ کچھ پرواہ کریں گے؟ بولے نہیں، مجلس ہو رہی، چونٹیوں نے کیا کرنا ہے۔ واقعات ہوئے ہیں، لوگ جیل میں گئے ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، انکار نہیں، لیکن ان قربانیوں کے مقابلے میں عزاداری آج کہاں کھڑی ہے؟ عزادار کس لیول پر پہنچا ہے؟ اور دنیا میں لوگ، میرے پاس کچھ دنوں پہلے ایک ظاہر واٹس ایپ کی مہربانیوں میں سے کہ ایک اچھی کلپ آئی جس میں غیر مسلمانوں نے بتایا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے کیا سیکھا۔ یہ ہمارے لیے ایک باعث فخر ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم تو چلیں، ماں باپ نے بچپن سے ہماری تربیت کی اور ہم حسینی ہو ہی گئے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کا کائنات میں موجود دوسری مخلوقات پہ کیا اثر ہے، ان غیر مسلمانوں پہ کیا اثر ہے؟ اگرچہ کہ غیر مسلمانوں کی باتوں کو ہم کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن کم از کم اس کا ایک موجب جزیہ کے طور پر اثر اپنی جگہ پر۔ ایک میڈیا پرسن خاتون تھی، نیوز رپورٹر تھی، اینالسٹ تھی، اینکر پرسن تھی، انہوں نے اپنے میرے خیال میں فرانس کی جو جاننے والی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو نجف سے کربلا جاتے ہیں تو مجھے بھی جانا ہے۔ میں نے کہا بابا تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہ نہیں مجھے جانا ہے۔ وہ گئی چند سال پہلے کی بات، وہ جا کر آئی ہے، ظاہر ہے ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ جا کر آئی ہے، اتنی متاثر ہوئی کہ نہ صرف اس نے اس کی تبلیغ کی بلکہ خود بھی اس نے کہا کہ اب میں حسین کے مکتب پہ آ گئی۔ یہ زندہ معجزے ہیں۔ ٹھیک ہے اگر علم کا پنجہ سرخ ہو گیا، میں اس کا کوئی منکر نہیں ہوں، یا کوئی اور ایسی چیز آ گئی، تابوت کی چادر سرخ ہو گئی، یہ بھی علامتیں ہیں ہمارے لیے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن زندہ معجزہ یہ ہے کہ تقریباً 1400 ایئرز پلس مائنس تھوڑا سا 1380 ایئرز 1378 ایئرز گزر جانے کے باوجود بھی اس نے یہ کہا، جب خواتین اور بچوں کو ماتم کرتے ہوئے اور روتے ہوئے اس مشی میں جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے آرٹیکل کا ایک جملہ یہ تھا کہ میرے لیے تعجب کی بات تھی کہ یہ روتے ہوئے جا رہے ہیں، تو میں سمجھی کہ شاید ان کا کوئی مر بھی گیا ہے لیکن ان کو مشی کرنی ہے، تو وہ روتے ہوئے جا رہے ہیں اور مشی کر رہے ہیں۔ ان کو روک کے سوال کروایا کہ کیا ہوا، کوئی خاص واقعہ ہوا؟ کہا نہیں کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہا تم رو رہے ہو، ماتم کر رہے ہو؟ کہا ہم امام حسین کے لیے رو رہے ہیں۔ ہلا دیا کہ
1400 تقریباً پلس مائنس ایئرس کے باوجود یہ ایسے رو رہے تھے جیسے ہمارے یہاں آج کچھ واقعہ ہوا. کل آپ نے اپنی حالت دیکھی ہوگی. چھوڑ دیجیے چند لوگوں کو کہ جو جلوس میں تھوڑا ہنستے ہیں, تھوڑا ماحول اپنا خراب کرتے ہیں, ورنہ اکثریت مومنین جلوس میں, عزاداری میں, ماتم میں بالکل اس ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے آج ہی کوئی واقعہ ہوا ہے, آج ہی کربلا ہوئی ہے اور ابھی ابھی خبر آئی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس لیے میں اللہ تعالیٰ کا یہ احسان مانتا ہوں ہم پر کہ اللہ نے ہمیں فری میں اس مکتب میں لا کر کھڑا کر دیا. نہیں معلوم اگر اللہ فیس لیتا تو ہم دیتے کہ نہ دیتے, مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ ہم فری میں یہاں پر آ کے بیٹھ گئے ہیں. اور یہ فری میں آنے میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو ہمارے والدین کا ہاتھ ہے. یہ ان کا احسان ہے کہ بچپن سے ابھی بھی ماشاءاللہ جلوس میں میں نکل دیکھا پورا راستہ نمائش سے لے کر کم از کم میں نے لائٹ ہاؤس تک دیکھا. ایک ماں اپنی چھوٹے بچے کو گود میں لیے پیدل چلی جا رہی, پیدل کبھی شوہر اٹھا لیتا ہے, کبھی اٹھا لیتا ہے. ان چیزوں کے بڑے روحانی اثرات ہوتے ہیں, بڑے دور دراز اثرات. جیسے گناہ کے برے اثر ہوتے ہیں, دور دراز اثر ہوتے ہیں, ویسے اس طرح کے معنوی امور کے بہت دور دراز اثر ہوتے ہیں. اس لیے انشاءاللہ جب فرش عزا پر آئیں, جب مجالس میں جائیں, جب اہل بیت کا ذکر سنیں, جب مساجد میں جائیں, تو کم از کم والدین کے لیے ضرور کہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جس طرح میرے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی, اب تو ان کے ساتھ رحم سے پیش آ. اور علماء کرام, مرحوم صابری صاحب, دوسرے علماء خدمت کر کے چلے گئے, ان کا بھی بڑا کردار, حتیٰ محلے کے بزرگوں کا بڑا کردار ہے کہ وہ اپنے زمانے میں بچوں کو پیار سے, شفقت سے, محبت سے, کہ کسی طرح سے بچہ یہاں پر آ جائے, کسی طرح سے بچہ بیٹھ جائے, سن لے, سمجھ لے, تو یہ ہمارے پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اور عزاداری کی برکت سے دنیا میں اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے. اس کو آپ اسٹڈی کیجئے, اس کے اوپر غور کیجئے. لیکن مشکل کب آتی ہے؟ اپنے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے مقدمتاً کچھ درد دل میں کر لوں, پھر موضوع میں داخل ہو جاؤں گا. مشکل کب آتی ہے کہ جو اوریجنل مسیر ہے عزاداری کا, اس میں لوگ کیا لفظ استعمال کریں, دوسری چیزوں کو شامل کرنا شروع کرتے ہیں. اب مثلا آپ بیٹھے ہیں نا, ماشاءاللہ نہیں معلوم یہ امام بارگاہ کب بنی, 25-30 سال, میرے خیال میں 10واں سال تو میرا ہے, صرف 1 سال نہیں تھا. باقی اگر میں غلطی نہیں کر رہا, ہمارے دوست احباب بتائیں گے کہ 10واں سال تو میرا اپنا, تو 20-25 سال تو کہیں نہیں گئے نا. آپ یہاں پر باقاعدہ صوفہ سیٹ لگا سکتے ہیں, کرسی ٹیبل لگا سکتے ہیں. اللہ نے ماشاءاللہ اب تو سب کو صاحب حیثیت کیا ہوا ہے. ایئر کنڈیشن لگا سکتے ہیں, مزے سے مجلس بیٹھ کے سن سکتے ہیں. میں آسٹریلیا گیا تھا تو افغانی مومنین نے مجھے مجلس کے لیے بلایا تھا, اسٹیج پہ مجھے بٹھایا, فل ایئر کنڈیشن ہال تھا. میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن ایک کانسیپٹ دے رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم تھا, بعد میں جب میں کرسی پہ جا کر, مطلب اسٹیج پہ جا کر بیٹھا, تو دیکھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آڈیٹوریم ہے اور کوئی مثلاً سمجھ رہے نا, کوئی اسکرٹس میں ہیں تو بلاؤز اور ٹی شرٹ میں ہیں, اور 21ویں رمضان کی شہادت کی مجلس. مجھے بعد میں افسوس ہوا کہ میں ان سے کہتا کہ بابا مجلس کا کچھ تو احترام کر لو. لیکن جب آپ اپنی اوریجنل لائننگ سے نکل جاتے ہیں نا, جیسے اس وقت آپ بیٹھے ہیں نا بالکل سادگی کے ساتھ, اور الحمدللہ شروع سے عادت تھی آپ لوگوں کی, ٹھیک ہے, کسی کے گھٹنے میں زحمت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس اوریجنلٹی میں اب تبدیلی بہت آ رہی ہے, اور مجھے نہیں معلوم کہ کب ہم یہاں پر بھی کرسی ٹیبل لگا کے یہ خدا نہ خواستہ شروع کر دیں. سبیلوں میں آپ نے دیکھا, اس سال میں یہاں نہیں تھا کہیں, لیکن رپورٹ تو لیتا ہوں تو اسی شہر کا بچہ بیٹا. سبیلوں پہ برگر بٹ رہے ہیں, بروس بٹ رہے ہیں, پیزا بٹ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بٹ رہے ہیں. آپ کو جس قسم کا فریش جوس چاہیے. دیکھیں, مومنین کو کھلانا عبادت ہے, عزاداروں کو کھلانا اور بھی عبادت ہے.
لیکن جو عزاداری کی روح ہے اس میں سادگی کا بہت بڑا کردار ہے. اور مجھے کل تعجب ہوا جب میں جگہ پہ اسپاٹ نہیں بتاتا وہاں تک جلوس میں پہنچا، لیکن جائزہ بھی لیتا رہتا ہوں، ماتم بھی کرتا رہتا ہوں تاکہ بالکل جو بچپن کی ایک پریکٹس والدین نے کرائی وہ کرتا رہوں. تو میں نے دیکھا لوگ ٹوٹ پڑے. اچھا دودھ کے شربت پہ ذرا زیادہ ٹوٹتے ہیں اور کیا کہتے ہیں پانی کے شربت پہ کم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو نہ دودھ کا شربت تھا نہ وہ پانی کا شربت تھا، وہ کولڈ ڈرنک پہ ٹوٹ پڑ رہے. مجھے برا لگا. عاشورہ کے دن جلوس میں، اچھا جلوس میں آنے والوں کی بھی الگ الگ اقسام ہوتی ہیں. مجھے حق نہیں پہنچتا میں کسی کو کہوں کہ تو اس لائن کا ہے تو اس لائن کا ہے، لیکن اکثر وہ لوگ ٹوٹ پڑ رہے تھے جو جلوس میں بس شرکت کی خاطر آ رہے تھے. جو مجھے محسوس ہوا، میں یہ درخواست کروں گا، ہم یہاں پر دو چیزوں کو آج ڈسکس کر کے آگے بڑھیں گے. اور میں نے دیکھا الحمدللہ جب بھی یہاں پر مجالس میں چیز ڈسکس کی ہے اس کا ایک پازیٹو امپیکٹ آیا. ایک یہ کہ ہم عزاداری اگر شبیداری کر رہے ہیں تو اب وہ لائٹننگ اور سمجھ رہے ہیں میری بات، زیب نہیں دیتا. میرے استاد تھے اللہ رحمت کرے آیت اللہ تقدیر علی اللہ مقام. ہم لوگ دعائے کومیل میں روتے تھے، جب دعائے کومیل پڑھی جاتی تو روتے تھے. ایک بار بلا کے کہتے ہیں کبھی تم لوگ بہت ہی کم روتے ہو، کبھی تم لوگ بہت زیادہ روتے ہو، لگتا ہے دعا اور اللہ کی خاطر نہیں روتے ہو، پڑھنے والے کی آواز پہ رو رہے ہو. نقطہ سمجھا؟ یہ کبھی کسی کی بہت رقت والی آواز ہے تو رونا زیادہ آ رہا ہے. دعائے کومیل دعائے نتبہ ہوتا ہے نا. بڑی پتہ کی بات کی میرے خیال میں نے آج 25 سال بعد اس بات کو دل سے نکالا ہے. نکالتے بھی مشکل ہوتی ہے کہ پھر ایک کوئی نیا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. ہمیں گریہ کرانے والے کی آواز پہ نہیں رونا ہے، ہمیں سید الشہداء کی مظلومیت پر رونا ہے. ہمیں دعائے کومیل میں اس ٹون اور ٹیون میں پڑھنے والے پہ نہیں رونا ہے، ہمیں ان الفاظ کو الہی و ربی من لی غیرو، میرے اللہ میرے رب میرے لیے تیرے سوا کون ہے. اب اس فارمولا کو سب جگہ لگا دیجیے. کل میں نے جلوس میں دیکھا بعض لوگ تھے 10 یا 15، وہ اتنی پرانی انجمنیں ہوا کرتی تھی، وہ علم ساتھ موجود ہے، 2 لوگ نوحہ پڑھ رہے ہیں باقی سب ماتم کر رہے ہیں. اب کیونکہ اس کا نوحہ پڑھنے والا، برا نہیں مانیے گا میری بات، میری ہمت ہوتی ہے یہاں پر آ کے بات کرنے کی کہ اس کا نوحہ پڑھنے والا کیونکہ وہ اتنا نہیں ہے تو چلو چند لوگ ہیں. اور اگر کہیں نوحہ پڑھنے والا کوئی خاص آ گیا، کل تو کوئی خاص میں نے نہیں دیکھا لیکن پرانے تجربے کی بات کرتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. رونا ہے تو مظلومیت سید الشہداء پہ رونا ہے، رونا ہے تو جناب زہرا کو پرسہ دینا ہے، اور اسی سادگی سے کرنا ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، ہم اور آپ یہ کر سکتے ہیں جہاں پر یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہو ان کو نصیحت ہی کر سکتے ہیں، ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. درود پڑھ دیں محمد. پہلے گھڑی ہوا کرتی تھی اس سے ذرا آرام ہوتا تھا، لیکن چلیں ٹھیک ہے ایک اور درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. دوسری بات جو نوٹ کی، میں ناروال میں عشرہ پڑھنے گیا تھا تو ہماری یعنی کراچی میں 1 بجے میں نے 1:30 بجے لینڈ کیا. یہ میری زندگی کا پہلا اتفاق ہے کہ میں عاشورہ میں کہیں جلوس میں نہیں ہوں بلکہ جہاز سے میں آ رہا ہوں. اور تھوڑی آواز زیادہ کرنا آ رہا ہوں، میرا ذرا گلا بیٹھا اور کل سے انشاءاللہ اللہ چاہے گا سیٹ ہو جائے گا. تو میں نے کیا نوٹ کیا کہ ایئرپورٹ سے، کیونکہ جلوس میں جانا تھا، ایئرپورٹ سے نرسری کی بھی ٹرننگ آپ لے کر پل سے آگے بڑھ جائیں، حتیٰ خداداد کالونی کی انٹری پوائنٹ پر مجھے عزاداری کی کوئی علامت نہیں نظر آئی. اللہ جزائے خیر دے جناب. ہمارے اختلافات 100 لوگوں سے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی اچھائی کو ہم چھوڑتے ہیں. فیصل رضا عابدی صاحب بہت اچھا کام کرتے تھے، پورے شہر میں سیاہ پرچم لگاتے تھے. مجھے کسی نے کہا کروڑوں روپے اس میں لگا دیتے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کروڑ روپے یہاں نہیں لگتے تو کہیں نہیں لگتے. تو جناب آپ نیاز میں اتنا خرچہ کر دیتے. وہ واقعہ تو کسی اور نے بھی پڑھ دیا، میں بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ 2 لوگ جو ہے بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے تو ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، یار تو اتنی سگریٹ پیتا ہے
تو نے کتنے سال سگریٹ پی, کتنے سال نہیں پی. یہ واٹس ایپ پہ آیا تھا, ایک اور مولانا نے پڑھا, میں بھی پڑھ دیتا ہوں. کتنی سگریٹ پیتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ روز کی 2 ڈبیاں ہو جاتے ہیں. اس نے حساب کیا روز کی 2 ڈبیاں کتنے سال سے پی رہا ہے, 25 سال سے پی رہا ہے. حساب کرتے کرتے سب ہو گیا. اس نے کہا کہ تم کو پتہ ہے سامنے بلڈنگ ہے نا, کہ اگر تم سگریٹ نہیں پی رہے تو ایسی 2 بلڈنگیں تمہاری ہوتی. میں نے کہا یار عجیب ہے, میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا. روز کی 2 ڈبیاں اگر میں نہ پیتا تو میری اتنی بڑی بلڈنگ ہوتی. کہاں کہ تو پیتا ہے سگریٹ؟ کہ نہیں پیتا. کہ تیری بلڈنگیں کتنی ہیں؟ پوائنٹ سمجھے آپ؟ ان نہیں پینے والے نے پیسے نہیں جمع کرنے, اس نے کہیں اور کرنا ہے. مجھے یہ ہوا کہ ہم میں سے کسی کو, آج میں نے جمعے میں بھی اعلان کیا, ہم میں سے کسی کو کوئی گروپ کوئی ہو, ہم بھی ساتھ دیں گے. ہم جب کہتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ بس اب آپ کر ڈالیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. کوئی گروپ ایسا کھڑا ہو کہ جیسے اشتہارات وغیرہ لگتے ہیں نا, جیسے ایکسپو میں ایگزیبیشن ہے, کہیں ڈی ایچ اے میں کوئی کچھ ہے تو بورڈز لگتے ہیں نا, ہم 40 سے انشاءاللہ شروع کریں اور پھر آئندہ سال. بھئی آپ کو اصل مسئلہ گورنمنٹ کو ٹیکس دینے کا. ہم ٹیکس بچانے کے چکر میں کہتے ہیں یا تو مفت میں لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے. نہیں, کیا ہے گورنمنٹ کو ہم ٹیکس دے دیں اور اس کے ساتھ جیسے اگر وہ اس کو روکے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کا لگ سکتا ہے, ایم کیو ایم کا لگ سکتا ہے, پی ٹی آئی کا لگ سکتا ہے, تو وہ حسینیوں کا کیوں نہیں لگ سکتا ہے نا. تو ہم اس کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ ذمہ داروں سے درخواست کریں گے. میری ان 2 ریکویسٹ پر آپ ضرور توجہ کیجئے گا. میرا تعاون جب بھی میں کوئی لفظ ادا کروں اس میں شامل رہے گا. صرف ہر کام میں خود کر نہیں سکتا, آپ لوگوں کو ہمت کرنی پڑے گی. درود پڑھ دیں محمد والے. سورہ آل عمران آیت نمبر 85. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے بھی اخذ کیا, لیا اسلام کے علاوہ کسی دین کو, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھانے والا ہے. یعنی خلاصہ یہ ہے آیت کا کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول کرے گا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والا ہے. آگے آیت بڑھتی ہے, آیت نمبر 86, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قوم کو کیسے اللہ معاف کر دے کہ جس نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا. اللہ اس قوم کو کیسے معاف کر دے جس نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا, جبکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول اللہ کے رسول ہیں اور ان پر اللہ کی دلیلیں بھی واضح ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں کرتا. درود پڑھ دیں محمد والے. کچھ حالات, زمان, مکان, صورتحال ایسی ہوئی ہے کہ اب جہاں اخلاقی تربیت کی گفتگو ہونی ہے وہاں پر کچھ عقیدے کی چیزوں کو بہتر انداز میں بیان کرنا ہے. صرف اخلاقی تربیت کفایت نہیں کرے گی, ہمیں اذہانوں کو بھی روشن کرنا ہے, اس لیے کہ دوسروں کی طرف سے کنفیوژنز اور مس انڈرسٹینڈنگز بڑھتی جا رہی ہیں اور ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس میں مثلا آپ چلتے چلتے ایک جوان نے ایک مولانا کو روک لیا, مولانا یہ جو کہا جا رہا ہے اس کا جواب دے دیں. اب ہر کوئی تو اتنا مطالعہ والا نہیں ہے, ہر کوئی تو اتنا سمجھدار نہیں ہے. نتیجہ ہوتا ہے لو مولانا کو تو جواب نہیں آتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ظاہراً بغداد کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب, یہ مثلا میں 3 نمبر پہ بیٹھا ہوں, 4تھے 5ویں, ایک 3 زینوں والا ممبر تھا, اس پہ بیٹھے ہوئے تھے اور درس دے رہے تھے.
ایک خاتون آئی اور کہا یا شیخ، مثلا یہاں کوئی کھڑی ہو جائیں، یہاں مولانا صاحب ایک سوال کیا، اس نے کہا مجھے جواب نہیں آتا. پھر دوسرا سوال کیا، اس نے کہا مجھے جواب نہیں. اس نے پھر تیسرا سوال کیا، پتہ نہیں وہ جان بوجھ کے آئی تھی، سوچ کے آئی. شیخ کو دیکھا کہ شیخ صاحب جو ہے وہ درس دے رہے ہیں اور اتنے علماء بیٹھے ہوئے. مثلا کوئی بہن یہاں کھڑی ہو جائے کہ مولانا اس سوال کا جواب دے، تو ہو سکتا ہے میرے مطالعے میں نہ. تو اگر تجھے آتا نہیں ہے تو تو اس ممبر پہ کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے سر جھکایا اور جھکا کے کہا اماں یہ میرے علم کا ممبر ہے جو 3 زینوں والا ہے، میری جہالت کا ممبر بناؤ گے نا تو آسمان تک چلا جائے گا. دیکھیے ہر چیز کا علم تو ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی سلونی کا دعویٰ نہیں کرتا ہے. میرا پہلا ایکسپیرینس تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، عالم آن لائن شروع کیا تھا جیو میں. پتہ نہیں پہلے پروگرام دوسرے پروگرام اس مرحلے پر ہم پہنچے تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو سوالات آ رہے ہیں این ممکن ہے اس پہ تو کوئی جواب نہ آتا ہو. کہ میں سب حساب چلا دیجیے گا کچھ نہ کچھ کر کے. میں نے کہا بھائی میرے استاد نے مجھے منع کیا ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ مقامہ، جب ان سے کوئی سوال کرتا تھا تو وہ 3 بار کہتے تھے لا ادری لا ادری لا ادری. تو جب نیچے اترے تو میرے جیسے کچھ چمچے شاگرد تھے، انہوں نے شاگردوں نے کہا اگر صاحب نہیں آتا تو آپ کہتے کہ لا ادری آگے نکل جائے گا. نہیں 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 نہیں، جب استاد 3 بار کہے گا تو تم بھی ایک بار شرم سے کہہ دو گے مجھے نہیں آتا. یہ اپنی جگہ پر اصول ہے کہ اگر استاد ایک رسم کو ڈال دیں تو شاگرد پھر. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، دیکھ لیجیے گا برا محسوس کیا جاتا ہے کہ ایک سوال کیا جا رہا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں سلونی کا ممبر تو نہیں ہے، اور اگر سلونی کا ممبر ہے تو ہم یہاں پر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، بیٹھنے کی کیا بات ہے. دیکھ لیجیے گا اتفاقاً ایک سوال آیا، میں نے ذرا غور کیا، مجھے لگا کہ میں کلیئر نہیں ہوں اس کے بعد پہ. تو میں نے اتنا کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی جواب نہ آتا ہو تو مشکل تو نہیں ہوگی آن ایئر کے. کہنے لگے نہیں کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس وقت اس سوال کا جواب مجھے نہیں معلوم ہے، بعد میں کوئی پروگرام ہوگا تو میں اس میں بتا دوں گا. یقین کیجئے اس وقت یہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا نہیں تھا، موبائل تھا. یقین کیجئے اتنے لوگوں نے مجھے بعد میں فون کر کے کہا کہ مولانا یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ جس سوال کا جواب آپ کو نہیں آتا تھا آپ نے دے دیا، ورنہ غلط بتانے پہ ایک تو آپ کو بھی گناہ ہوتا، دوسرا کہ ایک بار لوگوں کے ذہن میں غلط بات بیٹھ جاتی تو اس کے بعد اسے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک درود اور پڑھ دیں محمد. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر حکم فرما رہا ہے کہ لوگوں صرف اسلام کو قبول کیا جائے گا، باقی کوئی پاسپورٹ قبول نہیں. بات ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، چلتے ہیں گھر پہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اسلام کی اتنی تفسیریں ہو گئی ہیں، ان میں سے کون سی تفسیر اپنانی ہمیں؟ قادیانی بھی تو اسلام ہی کہہ رہا ہے نا، اور بھی اسلام کہتے ہیں، اس کا نام ابھی نہیں لے سکتے. یہ کون سا اسلام ہے جس کو اللہ قبول کرے گا؟ ورنہ اگر بس جس نے اسلام کی سٹیمپ لگا لی وہ قبول ہو گیا تو پھر ظاہری طور پر تو یزید نے بھی اسلام کی سٹیمپ لگائی ہوئی ہے نا، یزید نے بھی اسلام کی سٹیمپ لگائی ہوئی ہے. تو آیت کہہ رہی جس نے اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول کیا وہ قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں گھاٹے میں ہوگا. تو اب جو بھی اسلام کی سٹیمپ لگائے گا، چاہے ابن ملجم ہو، چاہے وہ، سمجھ رہے ہیں نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج کل ایف آئی آر چلتی ہے، اس وجہ سے اشاروں میں زیادہ گفتگو ہوگی. اور درود پڑھتے محمد والے. اس لیے کہ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں ان الدین عند اللہ اسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ وہ اسلام جس کو رسول اکرم لے کر آئے. مقدمتاً ایک نقطہ سمجھاتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اور انشاءاللہ یہ اس مجلس کی ایک خاصیت میرے لیے
میں پہلے عشرے کے لیے تیاری کروں نہ کروں، ادھر کے لیے تیاری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہاں کے مجمع کا بھی اندازہ ہے، اور پھر یہاں پر جو فکری لیول نظر آتا ہے اس سے مجھے فیڈ بیک بہتر ملتا ہے، اور میں اپنے مطالعات کو، یعنی میں اس مجلس کو، اگرچہ کہ اس بار 5 کارڈ دی گئی ہے، شکایت بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، لیکن میں اس مجلس کو باقاعدہ ایک علمی نشست کے طور پر لیتا ہوں، تاکہ جب میں آپ سے بات کروں بھی تو ویسے تو آپ مجھ سے 10 مجلسیں پڑھا لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جب ایک ایسا مجمع ہے جس کو اساتید نے تربیت کی ہے، علماء نے تربیت کی ہے، مجالس کا ایک لیول ہے، تو میری کوشش بھی یہاں پر یہی رہتی ہے، اور میں خوشی سے اس عشرے کو قبول بھی کرتا ہوں، تاکہ میں ایک علمی گفتگو کر کے لوگوں کو ایک لیول تک مواد دے دوں، پھر وہ خود اس پہ چاہیں تو تحقیق کریں، یا میری بیٹیاں بعض مرتبہ یہاں اس محلے میں میری بہت سی بیٹیاں رہتی ہیں، الحمدللہ شادی کر کے آئی ہیں یہاں پر، تو ان کا پھر یہ کام ہوتا ہے، وہ نوٹس لکھتی ہیں، پھر مجھ سے پوچھتی ہیں آغا اس میں ذرا یہ بتا دیجیے، اس میں بتا دیجیے، پھر جہاں پر وہ حدیث پڑھنے جاتی ہیں تو مجھے وہاں پر اور بھی اچھا فیڈ بیک مل جاتا ہے، ایک درود اور پڑھ دیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، یہ یاد رکھیے گا، اسلام کوئی نیا دین نہیں، اورینٹلسٹ نے، اورینٹلسٹ وہ ہیں جنہوں نے مشرقی ادیان کا مطالعہ کیا ہے اور اس پر پھر اپنی رائے لکھی، بہت سی چیزوں پہ رائے لکھی، کہ مشرق کے جو ادیان ہیں جس میں اسلام ایک بہت بڑا دین ہے، بدھزم اپنی جگہ پر ہے، پھر سکھ کو دین نہیں کہتے لیکن سکھ پر بھی انہوں نے کام کیا ہے، کرسچینٹی کو مشرق کا نہیں کہتے، اس کو مغرب کا کہتے ہیں، اس پہ گفتگو کر لوں گا۔ ان کی نظر یہ ہے کہ اسلام، اورینٹلسٹ یہ کہتے ہیں اسلام از دا لیٹسٹ ریلیجن، اسلام جدید ترین ریلیجن ہے۔ پھر دیکھیے گا، دو اصطلاح سمجھاؤں گا، لیٹسٹ اینڈ ریلیجن، یاد رکھیے گا، کرسچینٹی از اے ریلیجن، اسلام از ناٹ اے ریلیجن۔ کرسچینٹی جو ہے نا وہ ریلیجن ہے، اسلام ریلیجن نہیں ہے، یہ ایک اصطلاح کا کھیل ہے۔ مولانا کیا فرق پڑ جاتا ہے، ریلیجن کہہ دیں دین کہہ دیں، نہیں، ریلیجن ایک عقیدے پر مربوط یا ایک عقیدے کے ساتھ کچھ عمل کی چیزوں کو آپ رکھ دیں تو اس کو ریلیجن کہا جاتا ہے۔ ڈکشنری دیکھ لیجئے گا، آپ کے پاس موبائل ہے اس میں بھی چیک کر لیجئے گا کہ ریلیجن، جیسے ہم کہتے ہیں ایجوکیشن، اس سے کیا مراد ہے، نالج اس سے کیا مراد ہے، ٹیچنگ اس سے کیا مراد ہے، جب آپ اس کی ڈیفینیشنز پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ نالج کا مطلب علم، نالج کا مطلب کہیں بھی علم نہیں ہے، نالج کا مطلب ہے ایک طریقے سے لوگوں کی معلومات کو اس طرح سے جمعآوری کی جائے کہ وہ اس پر سوچ کر کسی نتیجے تک پہنچ سکیں، اس کو نالج کا، فی الحال میری گفتگو کا وہ نقطہ نہیں ہے۔ ریلیجن جو ہے یہ کرسچینٹی جیسے ہے، یہ ریلیجن ہے۔ بدھزم اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو سٹائل آف لائف کہتے ہیں، لیکن جب ڈیفینیشن میں جاتے ہیں بدھزم بھی جو ہے وہ ریلیجن ہے، دین نہیں ہے۔ مولانا یہ تو عربی اور انگلش کا فرق ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں، میں ابتدا میں یہ چیز سمجھا دوں، ریلیجن کچھ عقیدوں پر مبتنی، ساتھ ساتھ تھوڑا سا عمل، اور وہ ہو جاتا ہے ریلیجن۔ کہتے یہ آسمان سے آئے، اسی طرح سے بدھزم میں بھی ایک کتاب ہے، اس کو پڑھتے ہیں، کچھ چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، جو ان کے دین کے بڑے بن جاتے ہیں، وہ اپنی خاص ایکسرسائزز وغیرہ اور عبادتیں وغیرہ کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر جنرل زندگی گزارتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ اگر مثلا ربا کا مسئلہ آئے تو کیا کرو گے، بولے اٹس یور وش، اگر سوسائٹی کو پرابلم نہیں تو کر سکتے ہو۔ شراب کا کیا کرنا ہے اگر سوسائٹی کو، یعنی چیک کیجئے گا، کرسچینٹی ریلیجن ہے، یعنی کچھ، شہید مطہری نے بھی اس کو اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ کچھ عقائد، مثلا حضرت عیسیٰ کو، مثلا اگرچہ کہ اصل کرسچینٹی میں یہ نہیں ہے، اصل کرسچینٹی الگ ہے اور حضرت عیسیٰ جو یعنی لے کر آئے الگ ہے، اور یہ جو کرسچینٹی الگ ہے۔ دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر دفنانے کے بعد تک
کون کس طرح سے کیا کرے گا، کس کی کیا ڈیوٹی ہے، جب وہ بتایا جائے تو اسے دین کہا جاتا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب میری بات تک آپ ابتدا میں زحمت ہوئی لیکن اب پہنچ جائیں گے کہ جس نے بھی اسلام کے علاوہ زندگی گزارنے کا طریقہ اپنایا، اللہ تعالیٰ کسی اور راستے کو، کسی اور طریقے کو اسلام کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں دے رہا ہے کہ تم سیکولرزم کو لے آؤ، سوشلزم کو لے آؤ، امپیریلزم لے کے۔ آج مسلمانوں کی مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے، جس کا سہرا ان لوگوں پر ہے جس کے بارے میں آگے چل کے گفتگو آئے گی۔ دیکھیں نا، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے اثرات آج سامنے نظر آ رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنی نظر میں اچھے کام کیے، سمجھنا میری بات، ان کے کاموں کے بھی اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ تو ہم اس بات کو واضح طور پر یہاں سمجھیں گے کہ اللہ زندگی گزارنے کے صرف ایک طریقے کو مانتا ہے اور وہ اسلام ہے۔ پھر ہم اس کو کرے دیں گے کہ اسلام کتنی قسم کے مولانا، جو آپ اتنے پریشان ہیں کہ خمسے کا موضوع لے کے بیٹھ گئے، ایک آیت ہے بس، ایک مجلس پڑھیے ختم کر دیجئے۔ نہیں، اسلام کا جو حشر بعض لوگوں نے کیا ہے اس کی تفسیر اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ میرا جوان جب باہر کی چیزیں سنتا ہے نا تو وہ بعض ظاہری جذباتی واہ واہ والی باتوں پر بھروسہ کر کے، میں نہیں کہتا جھوٹ ہے لیکن مضبوط نہیں ہوتی۔ بہت سی باتیں ہو سکتا ہے صحیح ہوں، لیکن اس کے ساتھ استمساک کرنا، اللہ کی رسلی کو ان باتوں یا ان دلیلوں سے پکڑنا، اس سے نتیجہ نہیں ملتا۔ اللہ کی رسلی کو اگر پکڑنا ہے تو اس طریقے سے پکڑنا، ایک تو رسی کون سی وہ بھی پتہ چل جائے گی، اور پکڑنے کا طریقہ کون سا وہ بھی پتہ چلے گا، تب جا کے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ واضح ہو جائے گا آپ کے لیے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جو اسلام کے علاوہ ہیں۔ اور اسلام کے نام پر میری ایک مشہور اصطلاح ہے جو میں نے آپ کے ہاں 4-5 مرتبہ ایکسپلین کی ہے، پچھلے سالوں کا کچھ تو ذہن میں میرے رہتا ہے، آپ کے رہے کہ نہ رہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جب کوئی نقلی چیز بناتا ہے، بعضوں کے ذہن میں فوراً میری بات آ جائے گی، جب کوئی نقلی کولڈ ڈرنک بناتا ہے، چلیں ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں ہم، تو وہ ایسی بناتا ہے کہ بوتل کی شیپ، بوتل کا ڈیزائن، بوتل کا کلر اتنا نزدیک ہو، یہاں تو پھر بھی یہ بلا نہیں ہے، ہم تو دیکھ کر آ رہے ہیں نا، اتنی نزدیک بناتے ہیں کہ آپ عین ممکن ہے، ہم نے منرل واٹر کا تجربہ کیا اس وقت اس بار پنجاب میں، تو ہم نے دیکھا اصلاً یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی اوریجنل انہوں نے بنائی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی پیا ٹیسٹ نے بتا دیا کہ یہ وہ کمپنی کا پانی نہیں ہے۔ تو نقلی اور اصلی میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی وہ نور ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی مومن کو اس کی اطاعت کے بدلے میں دیتا ہے، تاکہ وہ حق اور باطل کے درمیان تشخیص دے دے۔ کیوں حضرت حر کو وہ موقع ملا؟ کیا ہوا؟ بہت سمپل، واقعات سنتے رہیں، میرا کام ہے تھوڑی سی اگزامپل دے کے آگے نکل جانا۔ حضرت حر اور عمر سعد میں کیا فرق؟ حضرت حر کو جب امام علیہ السلام نے فرمایا ثقلت کا امک، جملہ چھوٹا سا مصائب کا جملہ ہے، ہم تحلیل کر لیتے ہیں، کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، سب جانتے جواب کیا ہے، سب جانتے۔ حضرت حر نے آنکھ نیچے کی کہ حسین ابن علی، اگر زہرا کے علاوہ کوئی تیری ماں ہوتی تو جواب دیتا۔ یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ ابھی حر کے دل میں بہت کچھ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عمر سعد کے، عبیداللہ بن زیاد کے کہنے پر امام حسین کو گرفتار کرنے آ گیا اور کوفے میں داخل ہونے سے روک دیا، لیکن یہ نقطہ بتا رہا تھا کہ نہ صرف ایک چراغ بلکہ ایک
پوری ٹیوب لائٹ حضرت حر کے دل میں جل رہی تھی، لیکن فعلاً حالات کی وجہ سے کوفے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں نور چمک رہا تھا، لیکن حالات جناب کیا کہتے ہیں میثم تمار کا واقعہ بھی موجود ہے اور دوسروں کے بھی واقعات موجود ہیں کہ ان کو جناب مختار ثقفی کا واقعہ موجود ہے کہ صورتحال ایسی ہوئی، تھوڑا سا انہوں نے بیک کیا، میسیجز جو ہیں اس میں پرابلم ہوئی، پتہ نہیں چلا، کربلا واقعہ ہو گیا، تو حضرت حر کو دل میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت دی ہوئی تھی۔ ہمیں یہ رکھنا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ہمیں اپنے بچے کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی دینی ہے اور اہمیت بھی دینی ہے۔ ہم محبت دے دیتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے، نتیجہ یہ ہے کہ ولادت ہوتی ہے تو بہت کچھ منایا جاتا ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو تھوڑا راستہ شارٹ ہو کے نکل جاتے ہیں۔ ہمیں اہمیت بھی احساس دلانی ہے۔ دوسری طرف عمر سعد کا واقعہ سب کو پتہ ہے۔ او بھائی صاحب شام سے نکلے خط لے کر، کس کے نام پر؟ رائے کے نام پر، رائے کے جو وہاں پر تھے گورنر، کہ بھئی تم جاؤ، اب یہ عمر سعد آئے گا۔ خوش تھا رائے کا گورنر، مجھے بھی دیتے تو میں بھی خوش ہوتا، وہ اکیلا تھوڑی خوش ہوا۔ لیکن اس کی بدبختی کیا ہوئی، بجائے اس کے ڈائریکٹ رہ چلا جائے، لیکن چلو کوفے میں بھی لوگوں کو بتائیں گے، سیلفیاں کھینچیں گے، آج کل سیلفیوں کا بڑا ہے، علم کے ساتھ، زلجنا کے ساتھ، ماتم، ہماری بھی لوگ کھینچ کے ڈال دیتے، ہم تو منع کرتے بھائی خدا کے واسطے کوئی عمل تو اللہ کے لیے کر لینے دو، اتنا کیا ہے۔ دیکھیں سیلفی کھینچے اپنے لیے رکھ لیں، آپ کو اچھا لگے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو آپ پھر آپ سے نہیں کہہ رہا، وہ ہے نا کہ دیوار کو کہو تاکہ دروازہ سن لے، درود پڑھ دے محمد۔ عمر سعد کا کیا مسئلہ تھا؟ وہ جا رہا تھا ڈائریکٹ، اس کی بدبختی آئی، وہ کوفہ آ گیا۔ اچھا اس کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ عمر عبید اللہ بن زیاد یہاں آ گیا، اس کو تھا کہ اس سے پہلے کا گورنر ہے، اپنا تو یار ہے، کوفے میں تو رہے ہیں، اچھا رہے، وہ جائیں گے تھوڑا سا کھا پی کے پھر نکل جائیں گے۔ بدبختی لے آئی اس کو، پتہ نہیں۔ جب وہ آئے یہاں پر تو عبید اللہ بن زیاد کی چھوٹی سی ہسٹری بتاؤں گا، شاید کوئی اس کا چاہنے والا نکل آئے اور پھر 185 ہمارے پہ لگا لے، 185 یہ تو الگ بات ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر ہم نے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو کلیئر نہیں کیا نا، تو ایک چھوٹی سی ٹولی ہے، ٹولہ بھی نہیں ہے، چھوٹی سی ٹولی ہے، یہ سب شرارتیں کر رہی ہیں اور ان کے نام پر جا رہا ہے جن کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اور میرے موضوع کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے اور اہل سنت کے درمیان جو فاصلے ہیں انہیں ہمیں کم کرنا ہے، ورنہ عمر سعد پر بھی ایف آئی آر بنی ہے، شمر پر بھی ایف آئی آر بنی، یعنی شمر کا نام لے کر لعنت بھیجنے پر بھی بنی ہے، اور دوسری چیزیں آپ تک اطلاع نہیں آئی، ورنہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور میں نے اپنے موضوع کو بہت ہی تول کر سوچ سمجھ کر لیا ہے کہ اس کو اس طرح سے بیان کرنا ہے کہ ہمارا جوان جب اہل سنت کے پاس جائے تو بجائے اس کے ساتھ اختلاف کرے، اس کے ساتھ لڑے، اس کے ساتھ جھگڑے، اس کے ساتھ ٹونٹنگ کرے، اپنی دلیل سے بات کر لے کہ بھئی یہ بات میرے پاس ہے، تم اپنی بات دے دو، ہے نا۔ اور گفتگو کا باب تو کھلا ہے نا، وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، یہ تو طالبان نے بھی کہہ دیا، ہمیں طالبان کی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، لیکن طالبان نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور ایران جمہوریہ اسلامی ملک ہے، بڑی سرٹیفکیٹ ہے، ہمیں ان سے چاہیے نہیں کیونکہ کل کو اگر وہ پلٹ جائیں گے تو اس کا مطلب نہیں ہے۔ بہت اچھا واقعہ، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جب ابتدا میں متحدہ مجلس عمل بنی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے قائد ملت جعفریہ کو بھی دعوت دی، آپ آئیے اور شرکت کیجیے۔ تو شرکت اور اس کے سارے مسائل کے درمیان میں قاضی حسین احمد مرحوم جو ہیں، انہوں نے ایک حافظ حسین احمد ہے جو ابھی زندہ ہے، قاضی حسین احمد جو علامہ دورانی کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوئے، کہنے کہ علامہ صاحب اگر اجازت دیں تو ہم یہاں پر ایک موشن پاس کروا لیں کہ جناب ہم سب کی نظر میں مکتب تشیع کے فالوورز جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہیں، تاکہ یہ جو غلط فہمیاں عروج پر تھا
تو آج آپ مزے سے بیٹھیں، دعا دیجئے ان بزرگ علماء کو جنہوں نے اپنی محنت کی، کوششیں کی، اور آج ہم اتنے عزت و احترام سے عزاداری کرتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ قائد محترم نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہا آپ کے موشن کی وجہ سے یا آپ جو قرارداد پاس کریں گے اس کی وجہ سے تو ہم مسلمان نہیں ہیں نا، ہم ویسے بھی مسلمان ہیں نا، ہم تو ویسے بھی مسلمان ہیں۔ آج آپ موشن قرارداد پاس کرا دیں گے کہ ان تمام مکاتب والوں نے یہ سائن کیا ہے کہ فقہ جعفریہ کے ماننے والے مسلمان ہیں، کل کو ہو سکتا ہے آپ نہ ہو، جیسے اس وقت صورتحال تھوڑی بدلی ہوئی ہے، اس وقت اگر وہ موشن پاس کر دیں تو پھر ہم اسلام سے نکل جائیں گے، نہ آپ کے داخل کرنے سے داخل ہوں گے، نہ کسی نکالنے سے نکلیں گے۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ تو عمر سعد نے خوشی خوشی جب پہنچا، اوہو تم کب آئے؟ سمجھ میں کل پہنچا ہوں، پرسوں پہنچا ہوں، کیونکہ تقریباً 6-7 ذی الحجہ کو یہ پہنچ گیا تھا نا، 6 یا 7 ذی الحجہ کو عبید اللہ ابن زیاد پہنچ گیا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد پتہ ہے کون؟ عبید اللہ ابن زیاد وہ ہے کہ 4 آدمی دعویٰ کرتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور امیر شام کو فخر تھا کہ یہ ان کا بھائی ہے۔ چیزیں تو ہیں نا، تاریخ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، بول دینا چاہیے، تھوڑا تھوڑا تو آپ کو پتہ چلے۔ اور یزید جتنا اس سے نفرت کرتا تھا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کے بابا جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کو اپنا بھائی کہتے تھے، اور اس کو بڑی گورنرشپ اور مال وہ دیتے تھے، اور وہ یزید کو لفٹ نہیں کراتا تھا۔ کون یزید کو لفٹ نہیں کراتا تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد، جس کے بارے میں امیر شام کہتا تھا میرا بھائی ہے۔ 4 مردوں نے دعویٰ کیا میرا بیٹا ہے، اور وہ کہتے میرا بھائی۔ یزید دیکھ رہا تھا کہ جب تخت پہ بیٹھ گیا، دیکھ رہا تھا صورتحال بگڑی ہوئی ہے، اس نے کیا کیا؟ ایک مشیر بلوایا کہیں سے۔ اس کی تاریخ تھوڑی سی میں آپ کو دوں گا تاکہ کربلا کا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا واضح ہو۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، تو وہ اسلام کی بیکنگ کون کر رہا تھا، اس اسلام کی بیکنگ کون کر رہا ہے، اس اسلام کی بیکنگ کون کر رہا ہے۔ جب تک یہ چیزیں آپ تک نہیں پہنچیں گی، اور کربلا کی تاریخ کا بیک گراؤنڈ کہ یزید نے جس سے اتنی نفرت، دیکھیں میں نے جملہ کہا نا کہ جس سے اتنی نفرت کرتا تھا اس کو پہلے بصرہ کا گورنر بنایا، اور اس کے بعد بصرہ کا تو گورنر رہنے دیا، فوراً کہا کوفہ پہنچو اور وہاں کا گورنر بنو۔ کیا صورتحال ہو گئی؟ بہرحال بات جائے گی وہاں پر، اور اس کو میں آپ کو بیان کروں گا۔ اس نے عمر سعد سے کہا کہ بھائی تم، اس نے خط دکھائے گا، میں تو گورنر، تم یہاں کے گورنر، میں وہاں کا گورنر۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں وہ پتہ ہے یہ کیا ہے؟ 2 شخصیتیں ایسی گزری ہیں کہ جو مہا چالاک، ایک کا نام لینے میں مشکلات ہے، ہاں، جس نے جنگ صفین میں اپنے کپڑے اتارے تھے، نام نہیں لیتے ہیں، تعریف کر دیتے ہیں، ہم ان کی تعریف کر دیتے ہیں کہ جنہوں نے جنگ صفین میں اپنے کپڑے اتارے تھے، اور کسی نے کہا تھا کہ تمہاری اس چیز نے تمہاری جان بچا لی۔ درود پڑھتے ہیں محمد۔ یہ اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ آج آ کے لوگ بحث کرتے ہیں کہ فلاں اسلام کی یہ بات کرتا ہے، فلاں اسلام کی بات کرتا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو؟ وہ اسلام کہ جس کو اللہ کے حبیب نے مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا تھا، یا وہ اسلام جو چرا کر کہیں اور لے جایا گیا؟ بالکل چرایا گیا، کوئی اس میں 2 بات نہیں، اور کوئی گھبرانے کی بات بھی نہیں ہے۔ کس نے چوری کی، کب چوری کی، FIR نمبر کیا ہے، دفعات اس میں کون سی لگی ہیں، اور ان کو کیا کیا سزا ہوگی، شاید پورا نہ بتا سکوں لیکن تھوڑا تھوڑا میں آپ کو بتا دوں گا۔ ذہن میں بیٹھے رہنا ضروری ہے۔ اگر یہ ذہن میں نہیں بیٹھا رہے گا نا تو ہم دیکھیں، ایک نقطہ یاد رکھیے گا، جس کے پاس دلیل ہوتی ہے نا اس کو غصہ نہیں آتا۔ اب چیک کر لیجیے اپنی زندگی میں، روز کی زندگی میں، آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ کی بیگم نے آپ سے سوال کیا، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، صحیح جواب نہیں، آپ غصے میں آ جائیں گے۔ چیک کیجئے گا، ایک فطری مسئلہ ہے، جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا
وہ غصے میں آ جاتا ہے. آپ اپنی زندگی میں اپنائیے, ہم نے اپنی زندگی میں اپنایا ہے. جب ہم سامنے والے کے پاس جاتے ہیں اور وہ کوئی سوال پوچھتا ہے اور ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی نا, تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں. اور جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں, ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی, تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں. ہمارے جوان کو یا ہمارے ان لوگوں کو جو دفتر جاتے ہیں, اللہ رحمت کرے علامہ ضمیر اختر صاحب کو, ہمارے بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے, بہت نقصان ہوا, اختلافات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. ایک سیمینار راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ٹائپ ہوئی تھی انچولی میں, تو اس میں ہر ایک سے کہا گیا تھا آپ اپنے اپنے بارے اپنے طرف سے بولیں عزاداری کے بارے میں, کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. تشریف فرما تھے, میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ محترم آپ بھی ذاکر حسین ہیں, ہمارے آپ سے 100 اختلاف ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن جب ایسی بات ممبر سے کرتے ہیں جس کا جواب ہمارے جوانوں کے پاس نہیں ہوتا اور آپ نے بھی دلیل نہیں دی ہوتی, تو میرا جوان جب دفتر جاتا ہے تو اس کا سر نیچے ہو جاتا ہے. ریکارڈڈ ہے یوٹیوب پر. میں نے کہا آپ کے پاس 70 دلیل ہوگی کہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ ذوالجناح کے ساتھ واسطہ کر کے دعا کر کے پیدا ہوئے ہوں گے, لیکن آپ نے 70 دلیل میں سے ایک بھی سالڈ دلیل ممبر سے نہیں دی. نتیجہ یہ ہے کہ جوان جب جاتا ہے تو پوچھتا ہے کہ قائد اعظم کو ذوالجناح نے دیے, گھوڑے نے دیے. ہو سکتا ہے نا آپ نے جو بات کہی آپ کے پاس دلیل ہو, یا آپ بات کریں تو پوری کریں, اللہ رحمت کرے, کیونکہ وہاں پر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے میں نے بات کی, اس لیے آج یہاں کر رہا ہوں. اگر ان کے سامنے نہ کی ہوتی تو میں اس کو ایک بد تہذیبی سمجھتا کہ جناب اب تو چلے گئے, اپنا دفاع نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے جوانوں کو اتنی سالڈ دلیل دینی ہے کہ جب وہ سامنے کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر صرف اتنا پوچھ لے کہ بھائی یہ بتا دے کہ قرآن مجید کو 3 سال میں لکھا گیا یا 23 سال میں لکھا گیا. ابھی آپ پہنچے نہیں مجھے معلوم ہے, لیکن میں آپ کے ذہنوں کو تھوڑا تو ہلا ہوں نا. قرآن مجید کا لکھنے 3 سال میں جس نے قرآن مجید لکھا ہو وہ کاتب وہی ہے یا جس نے 23 سال لکھا ہے؟ ایسی ایسی چیزیں نکل آئی ہیں, اللہ بنا کرے. ہم لوگ آن ایئر جتنا بولتے ہیں اس سے زیادہ آف ایئر گفتگو رہی ہیں, اور ان گفتگوؤں سے اللہ تعالیٰ نے جو کراس کوشچننگ میں مطلب آیا ہے آپ حیران ہو جائیں گے. بھائی خود اہل سنت اس بات کو کہتے ہیں, اہل حدیث اس بات کو کہتے ہیں کہ 3 سال میں کتنا عرصہ حضور کے پاس کوئی رہا ہو کہ اس کو کاتب وحی کا وہ ٹائٹل مل جائے, اور جو 23 سال رہا ہے. دیکھیں نا, مقابلہ جب صفین میں آپ کرتے ہیں, تھوڑا وقت سے پہلے گفتگو کر لوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے کہ مولانا کا جانے کا حوالے ہیں, اس دفعہ مولانا کا موڈ تھوڑا تبدیل کیوں ہوا ہے. میرا سوال یہاں پر آتا ہے, آپ پہلا سوال پیار سے محبت سے یہ پوچھ لیجئے کہ جناب آپ کا نظریہ یہ. ابھی کسی مولوی نے بکواس کی, مولوی بھی کہنا پڑتا ہے بکواس بھی کہنا پڑتا ہے, اس نے کہا کہ امام حسین کو تو قتل ہونا چاہیے تھا, اس نے خروج کیا ہے امیر المومنین کے خلاف. میں نے کہا واہ واہ واہ, کیسا خوبصورت امیر المومنین جس کو خود تمہارے اہل سنت قبول نہیں کرتے. اب عربی میں تھا اور میں بس کلپ پڑی ہوئی یوٹیوب پر, میں کوشش کرتا ہوں ذرا اچھا موبائل رکھ کے سیو کر لوں کہ حسین کو تو شہید ہونا چاہیے تھا, اس نے امیر المومنین کے خلاف خروج کیا تھا. بس آپ کا اصول طے ہو گیا نا. آج کی ایک بات دے دوں, آگے نکلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, کہ جو امیر المومنین کے خلاف خروج کرے وہ کافر ہو گیا ہے, اس کو واجب القتل ہے. آگے بولنے کی ضرورت نہیں. اللہ بات پہلی بات ختم ہو گئی ہماری, اس سے زیادہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا اصول تمہارا دیا ہوا اصول ہے, ہم تم پر ہی لگاتے ہیں. لیکن ہم ایک اور بھی چیز کہتے ہیں, مجھے یہ بتاؤ کہ 3 سال کا ایک شاگرد اور 23 سال کا ایک شاگرد جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو کہ میں نے علی کو ایسا علم دیا ہے دقا دقا, جس طرح چڑیا اپنے بچے کو اپنے نوچ میں دبا کر چبا کر دیتی ہے. اور میرے مولا فرماتے ہیں رسول اکرم نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے اور پھر میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے. درود پڑھ دیں محمد عالم.
اب یہ انہی دو اسلاموں پہ بات ہوگی، سمجھ گئے نا آپ لوگ، انہی دو اسلاموں پر بات ہوگی کہ کہاں پر وہ شخصیت اور کہاں پر یہ شخصیت، کہاں پر جس نے اپنی زندگی کا پہلا لمحہ ان کے سامنے آنکھ کھولی کہ جو سرور کائنات ہے، اور کہاں وہ لمحہ کہ جب سرور کائنات کی آنکھ بند ہوئی تو حضور کی گود میں ہے۔ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے اسلام کی، اور اس ٹریجڈی کو کس نے بنایا، یہ ٹریجڈی والی فلم کس نے بنائی، اس کا باقاعدہ تعارف کرایا جائے گا، انٹروڈکشن کرایا جائے گا، پھر فلم میں کون کون سے ایکٹرز ڈالے گئے، انشاءاللہ آئندہ 4 راتوں میں خلاصہ کر کے آپ کو دے دوں گا تاکہ چیزیں آپ کے پاس رہیں۔ ہمارے پاس چیزیں تو بہت ہیں، عام طور پر ہم کہتے ہیں اخلاق کی بات کر لو، اچھی بات کر لو، لوگوں کی تربیت کر لو، لیکن اب جب حملے تیز ہو گئے ہیں تو پھر دفاع بھی تیز ہونا چاہیے نا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ حملہ تیز اور دفاع تیز نہ ہو۔ تو یاد رکھیے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، وہ کون سا دین ہے؟ وہ دین نہیں ہے جس کو عمر سعد نے جب کہا گیا کہ عمر سعد تو نکلا تھا، تیرے پیچھے سے یزید نے خط بھیجا ہے، میں تو تیزی سے یہیں آیا ہوں اور یزید کو تو پتہ نہیں میں یہاں آ رہا ہوں، یہاں سے میں تو ڈائریکٹ جا رہا تھا۔ دیکھیں بیوقوف بنانے کا طریقہ کیسا ہوتا، کہ نہیں خط آیا ہے، دکھا، کہ میری بات پہ یقین نہیں، ہم پتہ ہے شمشیر اڑا چلا کے قتل کر دے گا، کہ نہیں بتا کیا ہو، کہ یزید نے کہا ہے کہ عمر سعد سے کہو کہ حسین کا قافلہ اب کربلا پہنچ گیا ہے، حسین کا قافلہ پہنچ گیا تھا، پہلے کربلا جائے، وہاں پر حسین کا کام تمام کرے، اس کے بعد رائے کی حکومت کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت حر ثقلت کا ام حسین، جناب زہرا کے علاوہ کوئی تیری ماں ہوتی تو میں جواب دیتا، ٹھیک ہے؟ عمر سعد آتا ہے، اس کا بیٹا لکھتا ہے پوری رات پریشان رہا، میں جاؤں کربلا میں نہ جاؤں، میں جاؤں کربلا میں نہ جاؤں، پھر آتے ذہن میں آتا اس کے کربلا چلا جاؤں، حسین کا کام تمام کر دوں تو میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ہے حر کے اندر بھی تھا، یہاں پر بھی تھا، ہاں لیکن اگر میں حسین کا کام تمام کر لوں، رائے کی حکومت لے لوں، اتنا مال اتنی دولت آئے گی تو میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، توبہ کروں گا، قبول ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہاں سے کہاں ہم سب کی زندگی میں، کبھی ہم حر کی پوزیشن میں جاتے ہیں، کبھی عمر سعد کی پوزیشن میں جاتے ہیں۔ جب تک ہم اسلام کو پوری طرح سے نہ اپنا لیں تب تک یہ خطرہ ہمارے اندر موجود رہتا ہے۔ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے، ابھی بھی وہ بوڑھا زندہ ہے، نام نہیں لینا چاہتا، آپ کے ذہن میں آ گیا، خاص کر ہمارے آفتاب بھائی وغیرہ تو ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم بھی اس گناہ میں شریک رہے ہیں۔ جب ان کو لے کر آئے ایئرپورٹ سے اور ہم نے استقبال کیا، آج وہ امام زمانہ کا منکر ہو گیا۔ خطرے کی گھنٹی بہت شدید ہے، یہاں تک کہ کتاب لکھ ڈالی، کوئی پرنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو آن لائن ڈال دی، جس میں لکھ دیا کہ آؤ شیعوں مجھ سے مناظرہ کرو، میں ثابت کروں گا کہ تم لوگ امام زمانہ کو جو کہتے ہو وہ ہیں نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس طرح کے بڈھے کے پاس جا کے بحث کر کے کیا ملنا ہے، جو 1400 سال سے قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، ائمہ معصومین کی سیرت سے ثابت ہے، اس میں مناظرہ کرنا بہت بڑی بیوقوفی۔ درود پڑھ دیں محمد آج۔ بس عزیزان گرامی، بات کہاں پہنچی؟ شیطان غلبہ کر گیا، اور غلبہ کرنے کے بعد اتنا غلبہ کر گیا کہ وہ صبح اٹھتا ہے، بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، دعا کیجئے ہم کبھی ایسی پوزیشن میں نہ، اللہ ایسی پوزیشن میں ڈالے ہی نہیں۔ ضرورت کیا ہے کہ ہم کہیں گے پالنے والے جب ایسی پوزیشن میں جائیں تو ہمیں تو بچا لینا، نہیں، پالنے والے ایسی پوزیشن میں نہ ڈال تاکہ ہم کبھی ایسے امتحان میں نہ جانا۔ البتہ یہ نہیں کہہ سکتے پالنے والے تو امتحان میں نہ ڈال۔ ایک کوئی مومن دعا کر رہا تھا، پالنے والے مجھے امتحان میں نہ ڈال، امتحان میں نہ ڈال، مولا پہنچے، میں چپ،
یہ دعا نہیں کرتے کہ امتحان میں نہ ڈال. پالنے والے میرے مولانا نے سکھایا ایسے امتحان میں ڈال جس میں کامیاب ہو جاؤں. مشکل ہے نا, کتنے ہم اللہ کے ضعیف مخلوق ہیں. خلق الانسان ضعیفا, ہم ضعیف خلق کیے گئے. اگر کسی بڑے امتحان میں ڈال دیا, عمر سعد جیسے امتحان میں ڈال دیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی. میں یہ سوچ رہا تھا, کئی بات ہو رہی تھی کہ مثلا مجھے کوئی کہے کہ ممبر پہ جا کے یہ باتیں کر ڈالو جو دین کے بالکل خلاف ہو, بس پھر اس میں صاحب میں داخل ہو جاؤں گا, زیادہ ٹائم لے لوں گا. تو میں سوچ رہا تھا کتنا مال مجھے ملے تو میں پلٹ جاؤں. خطرناک بات ہے. $1,00,000 $2,00,000, ہم تو ڈالر میں بات کرتے ہیں آج کل, روپے کی ویلیو میرے. میں لگتا ہے مجھے کہ میں $10 ملین پہ آگے کھڑا ہو گیا کہ $10 ملین مجھے مل جائیں گے نا تو پھر دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اس سے میں دین کے بڑے نیک کام کر لوں گا, پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اس سے نہیں, یہ خیال نہیں آ رہا ہے کہ دین کی ایک غلط بات کسی کو بتا دی. انبیاء کے زمانے کا واقعہ ہے, ایک شخص دین سے منحرف ہوا, بہت آگے نکل گیا, اور ایک بڑی تعداد, اچھا یہ بات بھی بڑی عجیب بات ہے, ابھی میں آ کے ایک نئی چیز نکالوں, یقین مانے 100 تو مجھے مل جائیں گے ماننے والے. ہاں 25,000 میری بیٹی اور بیٹے ہیں مذہب شناسی میں, اس میں سے 100-200 تو مجھے ملے, اور 100-200 ملے, اور اگر ہم نے ان کے خرچے دینا شروع کیے تو 100-200 پھر 500 کو لے کر آ جائیں گے. مثال دوں میں آپ کو, امیر شام کو کسی نے, ابھی نام نہیں لیتا, نام کل آ جائے گا, کسی نے کہا کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, حکومت کی باغ دوڑ کسی ادھر ادھر آدمی کے ہاتھ میں دینے کے بجائے آپ کے بیٹے سے زیادہ لائق کوئی نہیں ہے. جملہ کیا ہے کہ ادھر ادھر حکومت چلی جائے, کچھ ہو جائے, آپ کے بیٹے سے زیادہ لائق کوئی نہیں ہے. اب ظاہر ہے مجھے کوئی کہے گا مولانا اب انشاءاللہ آپ کے بعد یہ ممبر جو آپ کے بیٹے کو ہی ملے گا. میں کہا اچھا دل تو چاہتا ہے نا, مثال دے رہا ہوں, ہاں میرا بیٹا ڈاکٹر بھی ہے, MBBS بھی کیا, اچھا ٹھیک ہے, کتنا خرچہ ہے, بس مولانا مجلس کے اخراجات دے دیجیے, 2-5 لاکھ روپے آج کے لیے چل رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں عشرہ کرانے کے لیے 2-5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں. ہم سے پڑھوا لو, ہوشیار ہو جائیے. امیر شام نے کہا اچھا ہوم ورک کون کرے گا, اپنے الفاظ بتا رہا ہوں برا مت مانیے گا, ہوم ورک کون کرے گا, تو میں بیٹھا ہوں ہوم ورک کرنے, اور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. اچھا پھر کتنا چاہیے ہوگا. اب اس نے کہا امیر شام آپ تو دیتے رہتے ہیں, کتنا کیا ہوتا ہے, جو دینا ہے دے دیجیے, جو دینا ہے دے دیجیے. اچھا لے لیجیے. مال اٹھایا, کہ کام کہاں سے شروع کرو گے. کہا اصل مشکل آپ کو کوفہ سے اور کہیں سے نہیں ہے. کوفہ کے لوگ اگر مان جائیں تو باقی کہیں کسی میں کوئی دم ہی نہیں. اس لیے کہ کوفہ میں ایک اچھی تعداد ان لوگوں کی بھی تھی جو مولا کائنات کا ساتھ دیتے تھے. ایک تعداد خوارج کی تھی, اور خوارج کی بعد میں اولادیں بھی پیدا ہوئی. کوفہ پر گفتگو کبھی اور ہوگی, اس دفعہ تو شاید امکان نہیں رکھتا. انہوں نے کہا میں کوفہ چلا جاتا ہوں, وہاں پر کام کر لیتا ہوں, جتنا درہم و دینار دینا تھا دے دیا, چلا گئے. وہاں پہنچا, اس نے 10 اسپیشل لوگوں کا انتخاب کیا اور کہا یہ لو مثلا 30 ہزار دینار لو, اور سواری لو, اور جاؤ امیر شام سے کہو کہ امیر شام اگر آپ ہم پر احسان کر دیں گے بہت اچھا ہوگا. اور جب امیر شام پوچھے کیا احسان کروں, کیا کرنا ہے, کہ بس اتنا کر دیجیے یزید کو ہمارا خلیفہ بنا کے بھیج دیجیے. میری قیمت کتنی, $10 لاکھ. ان کی قیمت کتنی, 30,000 دینار. بعض جگہ درہم, فرق نہیں پڑتا ہے, دینار لے. اب یہ تو خوش ہو گئے, یزید کے والد صاحب بھی خوش ہو گئے. اچھا بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے ہم سوچتے ہیں. ابھی یہ گئے نہیں تھے, سیکنڈ لاٹ تیار کی, ان کو 20,000 دینار دے دی. ریٹ کم ہو گیا نا مارکیٹ, چلے گئے. اب یہ تیسری لاٹ بھیج دی. اب جب
30 لوگ امیر شام کے پاس پہنچے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بہت ضعیف ہو گئے ہیں اور آپ یزید کو ہمارا خلیفہ بنا دیجئے. تو اب دماغ میں نہ بیٹھی ہوئی چیز بھی مجلس میں جیسے بھی پڑھوں, واپسی میں جاتے ہوئے 4 بجے کہ مولانا واہ 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 کیا مجلس پڑھی, میرا تو دماغ ہوتا ہے نا. پھر ہم خوب اچھل اچھل کی باتیں کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں وہیں سے آتی ہیں. منبر کہتے تو ہیں یہ حسینی درسگاہ ہے, حسینی یونیورسٹی ہے. میں نے آج تک کسی یونیورسٹی میں پروفیسر کی بات پر شاگردوں کو واہ واہ کرتے نہیں دیکھا ہے. آپ سے کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ آپ جیسے سننے کا حق ہے سنتے ہیں, اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ نکات کو سن رہے ہیں, توجہ کر رہے ہیں, چہروں سے پتہ چل جاتا ہے. ہم ٹیچنگ کرتے تھے, ہم نے تقریباً 24 سال مذہب شناسی ٹیچنگ کی. کلاس کے چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ بات پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی. پہنچتی تھی تو ٹھیک ہے, نہیں پہنچتی تو اس کو ہم دوسرے طریقے سے کر دیتے تھے. 30 لوگ, کتنا پیسہ خرچہ ہوا, 1.5 لاکھ دینار. دماغ میں بیٹھ گیا, اچھا اتنے لوگوں کے ذہن میں باتیں بھری, 30 لوگ ہیں, وہ سمجھ لیں پورا کوفہ ہی ہو گیا. آئے گی کل جب تاریخ بتاؤں گا, حیران ہوں گی, کیونکہ کربلا کی تاریخ کے بعض بہت باریک نکات ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے. آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی نکال کے لانے والا ہے. اور اگر آج ہم آپ کو اسلحے سے تیار نہ کر دیں, علمی دلیل سے تیار نہ کر دیں, تو کل ہمیں افسوس ہوگا کہ موقع تھا, لوگ بیٹھے چپ چاپ سن رہے تھے 50 منٹ 40 منٹ, تم نے اس کو ان کو بتا دیا ہوتا, فائدہ ہو جاتا. الحمدللہ ہمارے دوست ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں. تاریخ کی لحاظ سے ریکارڈنگ میں آسانی ہوتی ہے کہ بولنے میں اور ذمہ داری سے بات کرنی پڑتی ہے, کہیں بات اونچ نیچ نہ ہو جائے کہیں, کیونکہ سب جگہ جا رہی ہے نا, ایسا تو نہیں ہے. بہرحال دماغ میں یزید کو اپنا نائب بنانے کے لیے یزید کے بابا نے فیصلہ کیا کہ یہی کام کیا جائے گا. حضور کی حدیث, سیکون بعدی 12 خلیفتاً کلہم من قریش, میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے جو سارے قریش سے ہوں گے. جوانوں, جب کہیں بھی جاؤ, اس کی سند سنن نسائی میں بھی ہے اور خصائص امام علی میں بھی موجود ہے, اور جناب فیضی صاحب نے ترجمہ کیا ہے. ان کی کتابیں خرید کے رکھ لیجئے, جس زمانے میں نایاب ہو جائیں گی پھر آپ کو افسوس ہوگا. اس لیے کہ ہم خریدنے میں کوتاہی کرتے ہیں, دوسرے خرید کے ضائع کرنے میں زیادہ کام کرتے ہیں. خود فیضی صاحب بتاتے ہیں کہ بعض مطلب 500 کا آرڈر آتا ہے, میں چیک کرتا ہوں یہ 500 کتابوں کا آرڈر کہاں سے آیا, تو پتہ چلتا ہے جہاں کٹنگ ہونی ہے وہاں سے آرڈر آیا ہے. حدیث کیا ہے, سیکون بعدی 12 خلیفتاً کلہم من قریش, میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. طے ہو گیا کہ رسول اکرم نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. ہم اپنے 12 کا نام گنا دیتے ہیں جو قریش میں سے ہیں, آپ اپنے 12 کا نام گنا دیجئے جو قریش میں سے ہوں. اس میں یزید کو شامل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بس بات ختم ہو گئی نا, کہ جس خلافت کا تسلسل رسول اکرم نے 12 کے عدد کو دے کر دوسری جگہ پر 12 نام دے کر آگے بڑھایا تھا, ہم اپنے 12 کو لاتے ہیں, تم اپنے 12 کو لاؤ. جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے, پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. اور پھر ہم بتاتے ہیں ہمارے 12 نے انسانیت کیا کیا خدمت کی, اور پھر ہم تم سے پوچھتے ہیں تمہارے 12 نے انسانیت کی کیا خدمت کی. تم کہتے ہو کہ یزید کا کوئی قصور نہیں ہے, تم کہتے ہو کہ یزید نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, تو میں انشاءاللہ 4 دن میں مصائب کے ساتھ ساتھ ان نکات کو بتاتا جاؤں گا. چلو تمہاری نظر میں حسین ابن علی کی شہادت بڑی بات نہیں ہے, امام علی کو بھی شہید کر دیا, جناب زہرا کو بھی شہید کر دیا, امام حسن کو بھی شہید کر دیا. مجھے یہ بتاؤ کہ رسول کی نواسیوں کو بے پردہ,
میرا جملہ یاد رکھیے گا. یہ 4-5 نکات میں نے دیے ہیں آپ کی خدمت میں، ہدیہ کیا ہے، ان کو یاد رکھیے گا. تم کہتے ہو نا یزید نے امام حسین کو شہید نہیں کروایا، مجھے یہ بتاؤ. اچھا تم کہتے ہو کہ یزید نے یہ بھی حکم نہیں دیا تھا کہ ان کو بے پردہ کر کے لانا؟ نہیں دیا تھا نا. صرف مجھے تم بتا دو کہ یہ بازار شام کو سجانے کا کس نے حکم دیا تھا؟ یہ بازار شام سے رسول کی نواسیوں کو گزارنے کا کس نے حکم دیا تھا؟ امام سجاد آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے. ایک شخص آیا، بوڑھا آیا بازار شام میں، دیکھا کہ یہ جوان کچھ سمجھدار لگتا ہے. اے جوان تو کون ہے؟ یہ اسیر کون ہے؟ کیوں ہمارے خلیفہ کے خلاف خروج کیا تھا؟ امام سجاد خاموش ہو گئے، سر نیچے کیا. اے بزرگوار تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ اے بزرگوار تو نے مائے مودت پڑھی ہے؟ اے بزرگوار تو نے آیے مباہلہ پڑھی ہے؟ امام یاد دلاتے گئے. بزرگ نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے، یہ آیتیں پڑھی ہیں، تمہارا ان سے کیا تعلق؟ ایک وقت اشارہ کیا، وہ جو سر نیزے پر ہے وہ حسین ابن علی کا سر ہے، وہ رسول کے نواسے کا سر ہے، وہ آیے تطہیر ہے، وہ آیے مباہلہ ہے. یہ مودت کا اجر دیا ہے، یہ رسالت کا اجر دیا ہے. اس شخص نے سر پیٹ لیا. عزاداروں آج 11 محرم ہے، مجھے معلوم ہے آپ نے مسلسل عزاداری کی، ماتم کیا، جلوسوں میں شرکت کی، لیکن کیا کروں چند لمحے اور سینہ تو میرا بھی ساتھ نہیں دے رہا، لیکن میرا دل چاہتا ہے بس ایک چھوٹا واقعہ عرض کروں. 11 محرم کی صبح ہوئی، سیدانیوں کو رسیوں میں باندھا جانے لگا. ایک ہی رسن میں سیدانیوں کو، بڑوں کو، بچیوں کو باندھا گیا. بغیر محمل کے سواریوں پہ سوار کرنے کا وقت آیا. ایک وقت جناب زینب کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. مقتل کی طرف دیکھا، امام حسین کو نہیں پکارا، علی اکبر کو نہیں پکارا، اور محمد کی طرف توجہ نہیں کی. بھائی عباس، بچپن میں بابا میرے بازو کو چومتے تھے، کہتے تھے اس پہ رسن بندھے گی. شہادت کے نزدیک بھی بابا نے بازو چومے تھے. بیٹی صبر کرنا، بیٹی برداشت کرنا. میری جرت نہیں ہوتی تھی بابا سے پوچھوں، لیکن میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا باغیرت، باحمیت، شجاع بھائی ہو، اس کے بازوؤں میں رسن کیسے بندھے گی؟ بھائی عباس، آج بابا کی بات صحیح ہو گئی. سوار کیا گیا. سید سجاد کے گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. حکم آیا ان کو اذیت پہنچانے کے لیے مقتل سے لے کر چلو. مقتل سے گزرنے لگے. ایک وقت جناب زینب نے آواز دی، بیٹا سجاد، مالی ارا تجہد بنفسک، کیا ہو گیا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں آپ کی حالت غیر ہو رہی ہے. آپ زمانے کے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں. امام نے ذوق سنبھالا، ہلکی سی گردن ٹیڑھی کی. پھوپھی اماں، جس جوان کے سامنے اس کے بابا کا لاشا بے کفن پڑا ہو، اس کا بیٹا اتنا مجبور ہو کہ بابا کو کفن نہ دے سکے، اس کا کیا حال ہونا چاہیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون
انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے حق اور باطل کی تشخیص میں ہماری مدد فرما، ہمارے جوانوں کے مسائل کو حل فرما، ہماری بیٹیوں کی مشکلات کو آسان فرما، ہمارے مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، جو عزاداریاں برپا کر رہے ہیں، قوم و ملت کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں صحت، سلامتی، برکت، عافیت عطا فرما، ہم سب کو کورونا کے شر سے محفوظ فرما دے، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما دے، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کی ظہور میں تعجیل فرما دے۔ درود پڑھ دیں محمد